معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ عاشقُ اولمس کہ عاشق کبھی نہیں مرتے۔ کرلوش عثمان کی گزشتہ قسط جو کہ ایموشنز سے بھرپور تھی اب تک کی سب سے شاندار قسط ثابت ہوئی، اور براق کی ایکٹنگ نے تو ہمیں اینگن آلتان کی یاد دلا دی۔ بالا کی یاد میں عثمان بے کے ڈائیلاگز، ایکسپریشنز کیا ہی کمال کے تھے، جنہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ اداکاری کر رہے ہوں، بلکہ یہی فیل ہوا کہ جیسے وہ یہ سب کچھ اندر سے محسوس کر رہے تھے۔ خیر قسط کے اختتام تک عثمان بے کو اشارہ ضرور مل گیا تھا کہ شاید بالا زندہ ہے، اور ہم نے تو بہت پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ صوفیہ ہی اس سب کے پیچھے ہے اور یہ اسی کا پلان ہے، اور وہی ہوا۔ صوفیہ نے ایک بار پھر حلیمہ کو استعمال کرتے ہوئے بالا کو اغوا کر لیا اور آخرکار کے زندان تک لے گئی، لیکن اب آخرکار صوفیہ کی طاقت ختم ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، اب تک صوفیہ کے بڑے بڑے کارناموں میں پوائنہ یعنی حلیمہ کا اہم کردار تھا، تاہم اب بازی پلٹنے جا رہی ہے، کیونکہ حلیمہ یعنی پوائنہ نے چھپ کر بالا اور صوفیہ کی سبھی باتیں سن لی ہیں، اور یہ چیز صوفیہ کے لیے بڑا دھچکا ہوگی۔ اور کئی جنہیں بالا خاتون کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا تھا، اب انہیں بالا کے ساتھ ساتھ حلیمہ بھی واپس مل جائے گی۔ جی ہاں، سیریز کی کہانی اب تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور کچھ اہم کردار سیریز بھی چھوڑنے جا رہے ہیں، اور سیریز میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جی ہاں، دیر اور آزمائشوں کے بعد ہی صحیح، لیکن آخرکار اب حق کی جیت ہونے جا رہی ہے، اور غدار ہمیشہ کی طرح صرف ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ واضح کرتے چلیں کہ اس دفعہ عثمان بے کا انتقام الگ نوعیت کا ہوگا، اور ان کے پاس دشمنوں اور غداروں کے سر درد سے الگ کرنے کی بہت سی وجہ ہیں، پھر چاہے وہ صوفیہ کا بالا کو اغوا کرنا ہو، حلیمہ کو اغوا کرنا ہو، یا البائی کا کائی قبیلے پر قبضہ کرنا ہو۔ خیر کرلو سیریز کی اگلی قسط شاندار ہوگی، اس میں نہ صرف بہت سے واقعات کا اختتام ہوگا اور اہم کردار سیریز چھوڑ جائیں گے، بلکہ نئے واقعات کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سرپرائزز ہمارے منتظر ہیں۔ تو آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا واقعی ہی پوائنہ کو صوفیہ کی سچائی معلوم ہو گئی ہے اور اب وہ عثمان بے کا ساتھ دینے جا رہی ہے؟ بالا کو بچانے کون آئے گا، جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کہ صوفیہ کا خاتمہ کب اور کس کے ہاتھوں ہوگا۔ اگلی قسط میں کون کون سے بڑے اور اہم کردار سیریز چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے کا اگلا خفیہ پلان کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا۔ جب قسط اینڈ ہوئی تو عثمان بے کو الاجا اس درخت کے پاس لے آیا تھا جہاں بالا نے اپنے کپڑوں کا ایک ٹکڑا لٹکایا تھا تاکہ اس کا پیچھا کیا جا سکے۔ چونکہ عثمان بے نے خواب میں بھی یہ سب دیکھ لیا تھا، تو عثمان بے کے لیے یہاں تھوڑی آسانی بھی ہوئی، اور انہیں ایک امید بھی مل گئی کہ شاید واقعی بالا زندہ ہے۔ ایسے سینز سے ریٹنگ تو بہتر ہو جاتی ہے۔ تاہم ایک سوال یہ ہے کہ کیا کورلوش مینجمنٹ کے پاس عثمان بے کے فیملی ممبرز کو اغوا کروا کر ہائپ کریٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور اسکرپٹ بھی ہے؟ کبھی علاؤدین، کبھی اورحان اور کبھی فاطمہ، اور اب بالا کو اغوا کروایا گیا۔ اس سے سنسنی تو ضرور پھیلتی ہے، لیکن تاریخ کی عکاسی نہیں ہوتی۔ عثمان بے کو صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ کبھی فاطمہ کو بچانے جاتے ہیں، کبھی اورحان کو اور کبھی علاؤدین کو، جبکہ اب باری بالا خاتون کی ہے۔ جو لوگ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے واقف ہیں وہ تو آلریڈی جانتے تھے کہ جلنے والی بالا خاتون نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایسا واقعہ دکھانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے واقف نہیں۔ واضح کر دیں کہ تاریخ کے مطابق بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی تھی، جبکہ سیریز میں اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ 1316-17 کا ہے، اور حالیہ تاریخی واقعات اتنے سلو ہیں کہ یہ سبھی واقعات شاید ایک اور سیزن میں کور ہوں۔ بالا خاتون کی وفات عثمان بے کی وفات سے 2 سال قبل ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اور بالا کی جوڑی کے فینز انہیں سیریز کے اینڈ تک ایک ساتھ دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مریم نے بھی عثمان بے کے شک کو یقین میں بدل دیا جب انہیں بتایا کہ بالا خاتون زندہ ہیں۔ جی ہاں، مریم نے بالا اور صوفیہ کے درمیان ہونے والی سبھی باتیں سن لی ہیں، تاہم حقیقت اتنی بڑی ہے کہ شاید وہ فوراً اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائی، اور بالا کے زندہ ہونے کی خبر بھی صوفیہ نے ہی حلیمہ کے تھرو پھیلائی ہے تاکہ عثمان اسے بچانے آئے اور خود بھی پھنس جائے، اور پھر میں عثمان بے کے سامنے بالا کو اس کی ہی بیٹی یعنی حلیمہ کے ہاتھوں مرواؤں۔ تاہم ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا۔ صوفیہ عثمان بے کے لیے گات ضرور لگائے گی، تاہم صوفیہ کے سبھی پلانز اب حلیمہ خود ہی ایکسپوز کر دے گی، جس طرح اب سے پہلے اس نے بالا کو بتا دیا تھا کہ منگول حملہ کرنے والے ہیں، اور عثمان بے نے احتیاطی تدابیر کر لی تھیں اور بڑے نقصان سے بچ گئے تھے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ دوسری جانب بیگم خاتون کو بھی بالا کے زندہ ہونے کی خبر مل جائے گی۔ اس خبر سے اولگان تو ضرور خوش ہوگا، تاہم بیگم خاتون شدید غصے میں ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب اس کی خیر نہیں، اور ہوگا بھی ایسا ہی کیونکہ عثمان بے کائی قبیلہ واپس لینے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسی دوران 2 کرداروں کا خاتمہ کنفرم ہے، اور وہ ہے البائے اور بیگم خاتون۔ عثمان بے جب قبیلہ واپس لیں گے تو سب سے پہلے البائے کی گردن اڑائیں گے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بیگم کا بھی خاتمہ دکھا دیا جائے گا۔ اور اب تو یوسف بھی ہاتھ دھو کر بیگم خاتون کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی جان لینے کے در پہ ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا سرپرائز ہے کہ بیگم خاتون کا خاتمہ کسی اور کے نہیں بلکہ بالا خاتون کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، اور یوں البائے اور بیگم خاتون کے اختتام کے ساتھ ہی بہت سے شہیدوں کا بھی انتقام پورا ہوگا جو کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے اور اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا لیا تھا۔
اب بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے. حلیمہ جس کا کردار اس وقت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے کردار کو اب تک کھینچا جا رہا تھا اور اس کی حقیقت سامنے نہیں آ سکی تھی. تاہم حلیمہ یعنی پوائنا نے اب حقیقت اپنے کانوں سے سن لی ہے. حلیمہ جس صوفیہ کو اچھا سمجھتی تھی اس کی شیطان صفت باتیں سن کر حیران رہ گئی ہے اور بالا خاتون کی سٹوری سن کر اب اسے بالا سے ہمدردی ہونے لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے. جبکہ دوسری یعنی بالا کو اس چیز کی خوشی ہے کہ حلیمہ زندہ ہے. تاہم وہ حلیمہ کو دیکھنے کو بےتاب ہے. صوفیہ کا پلان یہ ہے کہ وہ عثمان بے کے لیے آکیسار میں جال بچھائے گی. یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے مریم یعنی حلیمہ کی خبر پر آکیسار پر حملہ کر دیا ہے اور بالا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. یوں تو پوائنا یعنی حلیمہ سے یہ پلان صوفیہ مخفی رکھے گی اگر وہ بالا کو وہاں سے کہیں شفٹ کرتی ہے تو. لیکن واضح کر دیں کہ حلیمہ یعنی مریم بالا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گی خواہ اسے صوفیہ کی جاسوسی ہی کیوں نہ کرنی پڑے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عثمان بے اور بالا ملنے جا رہے ہیں اور عثمان بے کا وہ خواب پورا ہوگا جو کہ انہوں نے دیکھا تھا. واضح رہے کہ عثمان بے اس وقت فل موٹیویٹڈ ہیں اور خوش ہیں اور انہوں نے یہ خبر باقی سب سے بھی شیئر کر دی ہے. کبھی امکان ہے کہ عثمان بے بالا کو نہ صرف بچائیں گے بلکہ ان کے لیے بڑا سرپرائز یہ ہوگا کہ حلیمہ زندہ ہے. دوسری جانب حلیمہ جو کہ حقیقت جاننے کے بعد اس کشمکش میں ہے کہ کیا واقعی ہی عثمان بے اور بالا اس کے اصل ماں باپ ہیں، جلد وہ اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لے گی اور اس کی والدین سے جدائی ختم ہوگی. واضح کر دیں کہ صوفیہ کا بالا کو پوائنا کے ہاتھوں مروانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا بلکہ الٹا وہ خود کے کھودے گڑھے میں گر جائے گی اور پوائنا یعنی حلیمہ کے ہاتھوں ماری جائے گی. ان واقعات کے اختتام کے ساتھ ہی سیریز میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور سلطنت عثمانیہ کا عروج شروع ہو جائے گا. ویورز، آپ کے خیال سے کیا مریم کو پتہ چل گیا ہے کہ عثمان بے ہی اس کے اصل والد ہیں؟